أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة العلق مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ حمزہ قاف زیر اق تو ہو گیا، لیکن را حمزہ زبر را کیوں ہوا آخر؟ تو قاعدہ یہ ہے، یہ الف ہے، کیا ہے ناظرین؟ یہ الف کہلائے گا، ہے نا، اور اس الف کے اوپر زبر آ جائے گا تو یہ حمزہ ہوگا، اور اس کے نیچے اگر اس الف کے نیچے زیر آ جائے گا تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ اس کو بھی حمزہ پڑھیں گے، اور اس الف کے اوپر پیش آ جائے گا تو اس کو بھی حمزہ پڑھیں گے۔ اور اگر اس الف کے اوپر کیا ہے، یہ حمزہ آ جائے پھر بھی یہ حمزہ ہی پڑھا جائے گا، اور اگر اس الف کے اوپر جزم آ جائے تو کیا ہے؟ تب بھی یہ حمزہ ہوگا۔ تو الف کے اوپر جب بھی جزم دکھے گا تو جھٹکا لگائیں گے، کیا لگائیں گے؟ جھٹکا لگائیں گے۔ یہ سارا کیا ہو گیا؟ یہ حمزہ بن گیا۔ اب یہ الف کے اوپر جو جزم آیا جس کی وجہ سے اس میں جھٹکا لگے گا، تو یہاں پر آپ کو صاف نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پر الف کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر جھٹکا ہوگا۔ تو پڑھیں گے اقرأ کالذی، ذال یا زیر، ذی یا ساکن سے پہلے ذال کے نیچے زیر ہے، یا مدہ ہوگا، تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر علق آیت کر رہے ہیں تو قاف کے اوپر کا زبر ختم ہو جائے گا، تو صرف اور صرف قاف کو پڑھا جائے گا۔ خلق الانسان، سین الف زبر سا، الف مدہ ہوگا، الف سے پہلے سین کے اوپر زبر ہے۔ من علق، یہ نون اور عین کے بیچ جو ہے وہ اظہار کا قاعدہ لگے گا۔ جو حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین ہے اور نون ساکن کے بعد آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر غنہ مد اخفا نہیں ہوگا، بلکہ جلدی سے اس کو پڑھا جائے گا۔ یہاں پر بھی علق آیت کر رہے ہیں تو قاف کے نیچے کا 2 زیر ختم ہو جائے گا، صرف اور صرف قاف کو پڑھا جائے گا۔ اقرأ، یہاں پر بھی وہی قاعدہ لگے گا۔ با کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے، 2 بار پڑھیں گے، اور ایک قسم کی سختی ہوتی ہے تشدید میں، اس کا خیال رکھنا ہے۔ یہاں پر بھی آیت کر رہے ہیں تو میم کے اوپر کا پیش ختم ہو جائے گا، صرف میم بچے گا۔ لیکن اگر اس کو ہم ملا کر کے پڑھتے ہیں، جیسے اقرأ وربک الاکرم الذی، تو یہاں پر ہم نے آیت نہیں کیا، سانس کو نہیں توڑا، تو اب جو ہے یہ میم کو ہم لام میں ملا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ ذال یا زیر ذی، اس میں بھی یا ساکن سے پہلے ذال کے نیچے زیر ہے، یا مدہ ہوگا، تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی قلم پر میم کے نیچے کا زیر ختم ہو جائے گا، صرف میم کو پڑھا جائے گا۔ علم الانسان، یہاں پر بھی الف مدہ ہوگا، یعلم، یہاں پر تو صاف ظاہر ہے کہ یعلم ہوگا۔ کچھ قواعد کو ہم نے یہاں پر سمجھا، اور کچھ قواعد کو اب ہم سمجھنے جا رہے ہیں نورانی قاعدہ کی مدد سے۔ تو آئیے ہمارے ساتھ آگے چلتے ہیں۔ تختی نمبر 9 اظہار۔ اس قاعدہ کا بیان کئی دنوں سے چل رہا ہے۔ اس میں خاص کیا ہے کہ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آوے تو نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ اب تنوین اور نون ساکن کس کو کہتے ہیں؟ تو آئیے، 2 زبر ہو، 2 زیر ہو اور 2 پیش ہو، ان تینوں کو کیا بولتے ہیں؟ تنوین بولتے ہیں۔ ان تینوں کو تنوین کہتے ہیں۔ نون ساکن کس کو کہتے ہیں؟ تو جس نون کے اوپر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ واو ساکن اگر پوچھا جائے تو واو ساکن
जिस वाव के ऊपर जज़म हो उसको वाव साकिन, मीम साकिन पूछा जाए तो जिस मीम के ऊपर जज़म हो उसको मीम साकिन कहते हैं। इतनी सी बात उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे यौमइज़िन अलैहा, या वाव ज़बर यौ, मीम ज़बर मा, हमज़ा ज़ेर ई, ज़ाल दो ज़ेर ज़िन, यौमइज़िन अलैहा, आइन ज़बर आ, लाम या ज़बर लै और हा अलिफ ज़बर हा, अलैहा, ज़ाल दो ज़ेर ज़िन और आइन ज़बर आ। इसमें क्या लगेगा? इसमें हुरूफ हल्की का कायदा लगेगा और यहाँ पर इज़हार होगा। कैसे होगा? तो तनवीन के बाद जो है हुरूफ हल्की के 6 हरफों में से आइन आ रहा है, जिसकी बात अभी ऊपर में की गई थी। तो इज़हार के अंदर गुन्ना मद्दा इख्फा नहीं होगा, इसको जल्द पढ़ेंगे। लाम या ज़बर ले, इसमें या लीन होगी, इसको भी जल्दी से पढ़ा जाएगा। हा अलिफ ज़बर हा, अलिफ मद्दा होगा, अलिफ से पहले हा के ऊपर ज़बर है, थोड़ा सा खींच करके पढ़ा जाएगा। मिनहु खिताबा, ता अलिफ ज़बर ता, यहाँ पर अलिफ मद्दा लगेगा क्योंकि अलिफ से पहले ता के ऊपर ज़बर है, थोड़ा सा खींच करके पढ़ेंगे। मिन आइनिन आनियह, मीम नून ज़ेर मिन, आइन या ज़बर आय, नून दो ज़ेर नीन, हमज़ा खरा ज़बर आ, नून ज़ेर नी, या ज़बर या, ता दो ज़ेर तीन, मिन आइनिन आनियतिन। यहाँ पर तो अलिफ के ऊपर खरा ज़बर है तो इसको थोड़ा सा खींच करके पढ़ेंगे क्योंकि खड़ा ज़बर को थोड़ा सा खींच करके पढ़ना चाहिए। और नून दो ज़ेर नीन, यहाँ पर जो है तनवीन के बाद हुरूफ हल्की के 6 हरफों में से हमज़ा आ रहा है, इसलिए इसको जल्दी से पढ़ेंगे। यहाँ पर इज़हार का कायदा लगेगा, जैसे आइनिन आनिया। और यहाँ पर नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की के 6 हरफों में से आइन आ रहा है, यहाँ पर भी क्या लगेगा? तो इज़हार का कायदा लगेगा। जल्दी से अदा करेंगे। कुफुवन अहद, तनवीन के बाद हुरूफ हल्की के 6 हरफों में से हमज़ा आ रहा है, जल्दी से अदा करेंगे। इज़हार का कायदा लगेगा, गुन्ना मद्दा इख्फा नहीं होगा। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी और मेहनत कीजिए, मशक़ कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।